ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک مسلمانوں کا بہت بڑا میڈیکل کالج اور ہاسپٹل ہے، وہاں میرا جانا ہوا۔ تو بچوں کے پڑھائی کی چھٹی ہو رہی تھی، کلاس چھوٹ رہا تھا، تو کئی میرے ایسے فالوورز تھے جو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے، کیونکہ وہاں جو ایک گارڈن تھا وہاں میں اپنی بیٹی کے ساتھ واک کر رہا تھا۔ تو کافی بچے میرے پاس آ گئے اور بولے مفتی صاحب ہم آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، بہت ساری باتیں کرنے لگے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات کرنے لگے۔ تو اس میں سے ایک لڑکے نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے دیکھ کے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ کون سی چیز ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھیے یہ پورا کالج، پورا ہاسپٹل مسلمانوں کا ہے، اور بہت بڑا کالج، بہت بڑا ہاسپٹل، یعنی دیکھ کے آپ کو خوشی ہو کہ یار ہمارے مسلمان بھائیوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اتنا بڑا میڈیکل کالج اور ہاسپٹل تعمیر کروا دیا، خوشی ہو۔ لیکن افسوس آپ کو یہ سن کر ہوگا جو میں اس لڑکے کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مفتی صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ کلاس میں اگر 120 بچے ہیں تو مشکل سے 10-15 بچے مسلمان ہیں، باقی سارے کے سارے غیر مسلم ہیں۔ میں نے کہا اچھا اتنا بڑا فرق؟ کہنے لگے جی، اور یہ فرق دن بدن بڑھ رہا ہے، دن بدن جو ہے گھٹ نہیں رہا بلکہ بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ پورے کالج کے بچوں کو دیکھیں تو 10% یا مشکل سے 15% بچے مسلمان ہیں، باقی تمام بچے جو پڑھنے والے ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ اور ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جو پڑھائی کو آگے کمپلیٹ نہیں کرتی ہے، بیچ میں ہی چھوڑ دیتی ہے، ہائی اسکول کیا چھوڑ دیا، انٹر کیا چھوڑ دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا کالج لیکن مسلمانوں کی تعداد اتنی سی، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اس میں زیادہ ہونا چاہیے تھی، تو غیر مسلم بچوں کی تعداد زیادہ۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں کہ ہمارا کالج، ہمارا سب کچھ، لیکن ہم ایجوکیشن میں اتنے پیچھے۔ بھائی انڈیا کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کالج میں مسلمانوں کا جانا منع ہو اور غیر مسلموں کا آنا جو وہ جائز ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو جس کالج میں پڑھنا چاہے پورے انڈیا کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ اب تعلیم میں غیر مسلم آگے ہیں تو غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ تو یہ افسوس کی بات، تو مجھے بھی بہت افسوس ہوا۔ اور آپ دیکھیں تو ایجوکیشن میں جو ہے نا مسلمان بہت پیچھے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے قرآن جب نازل ہوا مسلمانوں کا تو پہلی آیت کیا نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، پڑھنے کا حکم اسلام میں، پڑھنے لکھنے کی تعلیم اسلام میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجوکیشن کی جتنی اہمیت کو بیان فرمایا پوری دنیا میں اتنی اہمیت کو کسی نے بیان نہیں کیا۔ صحابہ اکرام کو دیکھ لیں آپ، علم حاصل کرنے کے لیے فاقے تک کر لیے، علم حاصل کرنے کے لیے